گفتگو تاریخی موضوعات پر ہو رہی ہے اور کل کے مجلس میں مکہ سے لے کے اور کربلا تک جو منزلیں ہیں ان منزلوں کا ذکر ہوا تھا۔ امام حسین 2 محرم سن 61 ہجری کو کربلا پہنچے اور 10 محرم 61 ہجری کو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار پر آپ کو آپ کے اصحاب اور انصار اور اولاد کے ساتھ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا، اور یہاں سے ہمارے چوتھے امام کی امامت کا آغاز ہوتا ہے۔ جتنے بھی امام گزرے ہیں ان تمام اماموں میں ہمارے چوتھے امام کی امامت کی شروعات اور ابتدا نہایت ہی سخت حالات سے ہوئی ہے۔ اگر آپ تمام ائمہ علیہ السلام کی نگاہ کی زندگیوں پر نگاہ کریں، یقیناً امیر المومنین کی شہادت بہت بڑی مصیبت تھی اہل بیت کے لیے، لیکن حالات ایسے نہیں تھے کہ جب امام حسن نے امامت کو سنبھالا ہے اور امامت کی ذمہ داریاں آپ کو اوپر آئی ہیں۔ امام حسن کے جنازے پر اگرچہ تیر چلے لیکن مدینے کے حالات اتنے خراب نہیں تھے کہ جن حالات میں امام حسین کے کاندھوں پر یہ امامت کی ذمہ داری آئی ہے۔ لیکن امام حسین کی شہادت کے بعد، کیونکہ بات صرف شہادت پر تمام نہیں ہوئی ہے بلکہ اس کے بعد اس سے بھی زیادہ سخت مرحلے ہیں کہ جن مرحلوں کو یاد کر کر کے ہمارے چوتھے امام نے پوری زندگی گریہ کیا ہے۔ چوتھے امام کربلا میں بعنوان امام جو سب سے پہلا مسئلہ امام سے معلوم کیا گیا ہے، وہ مسئلہ یہ تھا کہ بیٹا ہم انہیں خیموں میں رہیں یا خیموں سے باہر رہیں۔ یہ مسئلہ معلوم کرنے والی کون؟ عالم ہے غیر معلمہ ثانیہ زہرا جناب زینب کبریٰ۔ یقیناً جناب زینب کبریٰ ایسا نہیں ہے کہ اس مسئلے سے واقف نہیں تھی، نہیں، وہ بتانا چاہتی تھی کہ تم اگر میرے بھائی کو شہید کر کے یہ سوچ رہے ہو کہ تم نے سلسلہ امامت کو ختم کر دیا ہے تو یہ سلسلہ امامت ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ دیکھو میرا بھتیجا امام موجود ہے، لہٰذا خود جناب زینب اگرچہ مسئلے سے واقف تھیں، اس کے باوجود چوتھے امام کے پاس آ کے سوال کرتی، بیٹا انہیں خیموں میں رہیں کہ خیموں سے باہر رکھے، تمہارا کیا حکم ہے؟ تمہارا کیا حکم ہے؟ امام مسئلہ نہیں بیان کرتا، امام حکم دیتا ہے، اور لہٰذا امام کو اس موقع پر حکم دیا ہے کہ اماں خیموں سے نکلیے، جان کی حفاظت واجب ہے۔
اور یہاں سے اور کوفے کے بازاروں اور درباروں تک، اور کوفے کے بازاروں اور درباروں سے لے کے شام کے دربار تک یہ ایک تاریخ ہے. جس طریقے سے مکے سے لے کے اور مدینے تک یہ الگ الگ، مکے سے لے کے اور کربلا تک 27 منزلیں ہیں، اسی طریقے سے کربلا سے لے کے کوفے تک الگ الگ منزلیں ہیں، کوفے سے لے کے شام تک الگ الگ منزلیں ہیں. ان ملعونوں نے کیا کیا تھا؟ کیونکہ خون رنگ لاتا ہے، مظلومیت اپنا اثر چھوڑتی ہے، لہذا اس بنیاد پر ان کی کوشش یہ تھی کہ ان راستوں سے نہ لے جایا جائے کہ جن راستوں میں کوئی ایسی بستی پڑتی ہے کہ جس بستی میں ان کے چاہنے والے آباد ہیں. لہذا انہوں نے ایسا راستہ اختیار کیا تھا کہ جن میں انہی کے ماننے والے اور جو اہل بیت کے مقام اور مرتبے اور عظمت سے واقف نہیں ہیں. اور انہوں نے جو پروپیگنڈا کیا تھا، انہوں نے جو چال چلی تھی، انہوں نے جو ایک افواہ پھیلائی تھی کہ معاذ اللہ ایک خارجی نے خروج کیا ہے اور اس خارجی کو، اس باغی کو قتل کر کے اس کے گھر والوں کو لایا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب قافلہ کربلا سے چلا ہے اور کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے خاص کر کے کوفے سے لے کے شام کے راستے میں بہت سی ایسی بستیاں آئی ہیں کہ جن کو جب پتہ چلا کہ یزید کا پروپیگنڈا تھا، یہ خالی پروپیگنڈا ہے، یہ تو آل رسول ہے، یہ تو علی و زہرا کی بیٹیاں اور ان کی بہویں ہیں اور ان کی اولاد ہے، تو پوری بستی باہر نکل آئی ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم اس قافلے کو اپنی بستی میں تشہیر نہیں ہونے دیں گے، ہم اس طریقے سے ناکوں کے اوپر بے مغنا اور چادر اپنی بستی کی گلیوں سے ان کو ہم نہیں گزاریں گے. لہٰذا یہ مجبور ہوئے ہیں کہ انہوں نے راستے کو بدلا ہے اور بستی کے باہر یہ نکل گئے ہیں. ہاں ایسی بھی بستیاں آئی ہیں کہ جہاں پر لوگوں کو خبر نہیں تھی اور حالات سے بالکل بے خبر تھے، وہاں جب پہنچے ہیں تو وہاں شادیانے بجائے گئے ہیں، وہاں بستیوں کو سجایا گیا ہے، وہاں یزید کی فتح کا جشن منایا گیا ہے. لیکن اس کے بعد بھی جب بعد میں پتہ چلا تو وہی بستیاں تھیں کہ جنہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا اور یزید کی مخالف ہو گئی. چنانچہ جس وقت یہ قافلہ کوفے پہنچا، اس سے اندازہ لگائیے کوفے میں منادی کرائی گئی. کوفہ اور کربلا کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے. اگر شام کے لوگ حالات سے واقف نہیں تھے تو کوفے کے لوگ تو کم سے کم کسی حد تک حالات سے واقف تھے، اس لیے کہ کوفے والوں نے 18,000 لوگوں نے بلایا تھا، 18,000 لوگوں نے دعوت دی تھی. وہ سارے کے سارے افراد کوفے میں موجود ہیں کہ جنہوں نے امام حسین کو دعوت دی تھی، جن کو یہ پتا تھا کہ سفیر حسینی مسلم ابن عقیل اسی کوفے میں شہید کیے گئے. اور انہوں نے، جناب مسلم نے آقا کو کوفے کی طرف آنے کی دعوت دی ہے اور امام حسین کوفے آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ شاید کو یہ خبر نہ ہو کہ قریب میں کربلا میں شہید کر دیے گئے اور ان کے گھرانے کو اسیر کیا گیا ہے. اس واقعے سے اندازہ بھی یہی ہوتا ہے کہ شاید ایک بہت بڑی تعداد ایسی تھی کہ جن کو اندھیرے میں رکھا گیا اور جن کو یہ تک پتہ نہیں تھا کہ کربلا میں 3 دن کے بھوکے اور پیاسے امام حسین شہید کر دیے گئے. جب قافلہ کربلا سے کوفہ پہنچا تو کوفہ پہنچنے کے بعد جو حالات ملتے ہیں ان میں یہی ملتا ہے کہ جب دربار ابن زیاد کے باہر قافلے کو روکا گیا ہے، قافلے کو روکا گیا ہے تو ان تماشا دیکھنے والوں میں بعض وہ بھی افراد تھے کہ جو امیر المومنین کے صحابیوں میں سے تھے، امیر المومنین کے صحابیوں میں سے تھے. انہی میں سے ایک نام جو بہت مشہور ہے، عبداللہ ابن عفیف. عبداللہ ابن عفیف انہی لوگوں میں موجود تھے. اگرچہ ان کی نگاہیں جا چکی تھی، نابینا ہو چکے تھے، ہو سکتا ہے کہ یہ شاید اس غرض سے نہ آئے ہوں، یہ دیکھنے کے لیے آئے ہوں یا یہ معلوم کرنے کے لیے آئے ہوں کہ اگر امام حسین شہید کر دیے گئے تو ان کے گھر والے یا اس وقت کا امام کون ہے، کہ جس وقت جناب ثانیہ زہرا نے خطبہ دیا ہے تو یہی جناب عبداللہ ابن عفیف تھے
انہوں نے کہا تھا کہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ تو کہا جا رہا تھا کہ باغی قتل کیا گیا ہے، خارجی نے خروج کیا ہے، اسے قتل کر کے اس کے گھر والوں کو لایا جا رہا ہے، یہ تو میرا مولا بول رہا ہے۔ اور دیکھیے قدرت نے بھی کیا انتظام کیا تھا کہ جناب زینب کی آواز کے اوپر بھی علی کی آواز کا پردہ ڈال دیا۔ جناب زینب نے جس کا خطبہ دینا شروع کیا ہے تو جناب عبداللہ ابن عقیل کہتے ہیں کہ تو میرا مولا بول رہا ہے، اس لیے کہ وہ جملے، وہ انداز، وہ طریقہ کہ جو صرف اور صرف امامت ہی سے مخصوص ہے، یہ اثر امامت ہی کے الفاظ میں ہے کہ جو جناب ثانیہ زہرا کے زبان مبارک سے خطبے کے جملے جاری ہو رہے تھے۔ اور جس وقت انہی کوفے والوں کو پتا چلا کہ ارے یہ تو جو کچھ کہا گیا تھا اس کے بالکل برعکس ہے، بالکل برخلاف ہے، پورا کوفہ تاریخ میں موجود ہے کہ جتنے تماشائی آئے تھے سب داڑھیں مار مار کے رو رہے تھے، داڑھیں مار مار کے رو رہے تھے، یہ اپنے ہاتھ اپنے دانتوں سے کاٹ رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اور ہمارے ہی بالکل قریب میں حسین ابن علی کو قتل کر دیا گیا اور ہم کو اندھیرے میں رکھا گیا۔ قافلہ تو چلا گیا لیکن کوفہ یزید کی بیعت پر باقی نہ رہ سکا، اور کوفے میں اسی خطبے نے ایک انقلاب برپا کر دیا، جو جناب زینب کا خطبہ تھا، جو چوتھے امام کا خطبہ تھا۔ پھر جب یہی قافلہ کوفے سے شام کی طرف روانہ ہوا ہے تو میں نے عرض کی آپ کی خدمت میں کہ اس راستے میں بہت سی ایسی منزلیں تھیں کہ جن کو پہلے سے پتا چلا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ خارجی نے خروج کیا یا باغی نے بغاوت کی، کوئی باغی نہیں، کوئی خارجی نہیں، یہ تو آل رسول ہیں، تو انہوں نے اپنی بستیوں میں ان کو داخل ہونے سے منع کر دیا، کہا کہ نہیں، اس حالت میں آل رسول ہماری بستیوں میں داخل نہیں ہوں گے، اگر ان کو لانا ہے تو احترام سے لاؤ، ان کے سروں کے اوپر چادروں کو رکھو، ان کا احترام کرو اور احترام کے ساتھ ہماری بستیوں میں لاؤ۔ بعض ایسی بستیاں تھیں کہ جو اس پروپیگنڈے کا شکار ہوئی، یا شاید ان کے دلوں میں اہل بیت کی دشمنی رہی ہو، جس کی بنیاد پر انہوں نے پتھر پھینکے ہیں، انہوں نے ہنسی اور مذاق اڑایا ہے اس قافلے کا، یہاں تک یہ تمام منزلیں طے کرتے کرتے یہ قافلہ شام کی سرحد تک پہنچا۔ جب شام کی سرحد پہ پہنچا قافلہ تو قافلے کو روک دیا گیا۔ قافلے کو روکنے کے بعد پورے شہر کو سجایا گیا، کیونکہ یزید اس کے ذریعے سے اپنی حکومت کو مضبوط کرنا چاہتا تھا، اور وہ ایک طریقے سے یہ پیغام دینا چاہتا تھا پوری عوام کو کہ دیکھو جب حسین ابن علی جیسی شخصیت وہ قتل ہو سکتے ہیں تو تمہاری کیا بات ہے؟ اگر ان میں سے کسی نے بھی کوئی آواز اٹھائی میرے خلاف تو اس کا انجام یہی ہوگا کہ جو حسین ابن علی اور ان کے گھر والوں کا ہوا ہے۔ لیکن قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا کہ جیسا کہ خود جناب زینب نے یزید کے دربار میں فرمایا تھا کہ ما رأیت الا جمیلا، ہم نے تو سوائے خوبصورتی کے، سوائے حسن کے اس کے یہاں سے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور جن قیدیوں کو یہ بازار شام اور دربار شام میں اس لیے لے کر آیا تھا تاکہ شام والوں کو ایک میسج جائے، اس یزید سے خوف زدہ ہو جائیں اور ڈر جائیں اور سہم جائیں اور یزید کی حمایت میں اضافہ ہو جائے۔ ہوا یہ کہ اس حمایت کے بعد بجائے اس کی مخالفت میں اضافہ ہو گیا کہ جس وقت یہ قافلہ گزرا، اب آپ پروپیگنڈا دیکھیے کہ پروپیگنڈے کا اثر کیا ہوتا ہے، میڈیا کا اثر کیا ہوتا ہے۔ اسی پروپیگنڈے نے کیا کام کیا تھا؟ جس وقت یہ قافلہ جا رہا تھا، آئینہ بندی ہو چکی دربار کی، ادھر یہاں بازار سجائے جا چکے، قافلے کو شام میں داخل کیا گیا۔ جس وقت شام میں داخل ہوا ہے، چاروں دونوں طرف گلیوں کے افراد کھڑے ہوئے تھے، چھتوں کے اوپر عورتیں تھیں۔ قافلے کو اس انداز میں لے جایا جا رہا تھا کہ آگے آگے چوتھے امام اور ان کے پیچھے بے مخنور چادر بیویاں تھیں۔ ان بیویوں کو ناکوں سے اتار لیا گیا تھا، ایک رسی میں باندھ کر ان کو کھینچتے ہوئے لے جایا جا رہا تھا، اور
اور ان کے پیچھے نیزوں کے اوپر سر تھے، نیزوں کے اوپر سر تھے۔ پھر جب یہ سر پیچھے تھے تو آگے کیسے آئے؟ جب یہ سر پیچھے تھے تو آگے کیسے آئے؟ اسی درمیان جب قافلہ جا رہا تھا تو ایک شخص کی نظر چوتھے امام پہ پڑی۔ اس نے چوتھے امام کو پہچان لیا کہ یہ کوئی قیدی نہیں، کوئی باغی نہیں، کوئی خارجی نہیں، یہ تو اہل رسول ہے۔ وہ چوتھے امام کی خدمت میں آیا اور عرض سے ارادہ کرنے لگا کہ آپ ذرا بتائیے یہ کیا ہوا؟ ہم کو تو یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں پر خارجی نے خروج کیا ہے۔ یہ باہر سے آیا ہوا کوئی تاجر تھا کہ جو شام اپنا سامان لینے کے لیے آیا تھا۔ چوتھی امام نے اسے آہستہ سے مختصر لفظوں میں حالات بتا کہ اس طریقے سے کربلا میں ہمارے بابا کو شہید کر کے، ہم کو اسیر کر کے یہاں پر لایا گیا ہے۔ اس نے گریہ شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ تم اگر میرے ساتھ کوئی نیکی کرنا چاہتے ہو تو ایک نیکی کرو۔ کہو کیا تمہاری جیب میں کچھ پیسے ہیں؟ کہو کو فرمائیے آپ کہ یہ سب دنیا اور دولت کے اسیر ہیں، یہ سب لالچی لوگ ہیں، یہ جو نیزے اٹھائے ہوئے ہیں ان کو تھوڑے سے پیسے دے دو اور پیسے دے کے کہو کہ یہ آگے چلے، کیونکہ شام والوں کی نظریں میری ماں بہنوں پہ پڑ رہی ہیں، تاکہ یہ نظریں میری ماں بہنوں پہ نہیں بلکہ ان سروں کے اوپر پڑے، تاکہ یہ نظریں سروں کے اوپر پڑے اور میری بہنوں کے اوپر اور میری ماں کے اوپر ان لوگوں کی نظریں نہ پڑنے پائیں۔ یہ شخص گیا اور لوگوں کو پیسے دیے کچھ کہ جیسے پیچھے چل رہے ویسے آگے چلو، کیا فرق پڑتا ہے، تھوڑا بہت ان کو پیسے دیے دیتے ہیں۔ نیزے والے جو تھے وہ مان گئے اور انہوں نے وہ آگے آئے، نیزے آگے چلنے لگے۔ پھر ایک جب جس وقت نیزے آگے چلے ہیں تو اہل حرم کے پردے کو بچانے کے لیے کیا ہوا کہ امام حسین نے نو کے نیزہ سے سورہ کہف کی تلاوت شروع کی۔ یہ سورہ کہف کی تلاوت نو کے نیزہ سے امام حسین کیوں کر رہے تھے؟ دیکھیے جب کوئی نئی چیز ہوتی ہے تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ابھی تک کسی نے سنا نہیں تھا، کسی نے دیکھا نہیں تھا کہ سر تن سے جدا ہو جائے اور وہ سر تلاوت کرے، اس سر سے قرآن کی آواز آئے، وہ زبان گویا ہو۔ لیکن اب جو انہوں نے ایک عجیب و غریب انداز دیکھا، ان کے لیے عجوبہ چیز تھی، لہذا سب کی توجہ امام حسین کے سر کے اوپر تھی کہ یہ کیسا باغی ہے، یہ کیسا خارجی ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ قرآن کی تلاوت سے خارجی کا کیا لینا دینا، قرآن کی تلاوت کا باغی کا کیا لینا دینا۔ جیسے جیسے قافلہ گزرتا جا رہا تھا، لوگوں کی طرف لوگوں کو جو پروپیگنڈے کا شکار بنایا گیا تھا، یہ پروپیگنڈا ختم ہوتا جا رہا تھا۔ لوگ آگاہ ہوتے جا رہے تھے کہ نہیں، یہ باغی نہیں ہے، یہ خارجی نہیں ہے، یہ اہل رسول ہے۔ کس قدر پروپیگنڈا تھا اسی شام میں۔ ایک شخص سر راہ کھڑا ہوا تھا، امام نے محسوس کیا کہ جیسے کہ وہ تعریف کر رہا ہے یزید کی، کہ بہت اچھا ہوا کہ اللہ نے حاکم کو کامیابی عطا کی اور ان باغی اور خارجیوں کو شکست ہوئی۔ امام نے جس وقت سنا وہ بھاری توق کہ جس کی وجہ سے ہمارے چوتھے امام کا سر جھکا ہوا تھا، وہ ماں بہنوں کے کھلے سر کی جن کی شرم اور غیرت نے امام کے سر کو جھکا دیا تھا، ایک مرتبہ امام نے سر کو اٹھایا، آہستہ سے اس کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد اسے قریب بلایا، قریب بلانے کے بعد امام نے فرمایا کہ تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کہاں قرآن پڑھا؟ کہ تم نے قرآن میں آیت مودت پڑھی ہے؟ کہ وہ تو اہل بیت کے لیے، اس سے تمہارا کیا لینا دینا ہے؟ تم نے سورہ زہر پڑھا ہے؟ ہاں وہ تو اہل بیت کی سخاوت کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، اس سے تم سے کیا مطلب؟ تم نے آیت عتیق پڑھی ہے؟ بالکل، اس میں تو اہل بیت کی طہارت کا تذکرہ ہے، تم تو خارجی ہو، تم تو باغی ہو۔ بس ایک مرتبہ چوتھی امام نے فرمایا بندے خدا، یہ قرآن جس کا قصیدہ پڑھ رہا ہے وہ ہم ہی ہیں، جس کی طہارت کا اعلان کر رہا ہے وہ ہم ہی ہیں، جس کی محبت کی بات کر رہا ہے وہ ہم ہی ہیں۔
جس کی سخاوت کا تذکرہ کر رہا ہے وہ ہم ہی ہے. کیا کہا تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ تم رسول اللہ کو جانتے ہو، ان کا تو کلمہ پڑھتا، کہ ان کی بیٹی سے واقف ہو. کہاں کی بیٹی زہرا، فاطمہ، مرضیہ، راضیہ، سیدہ نساء، کہ ان کے بیٹے کا نام ہے حسین. کہ بالکل وہ تو ہمارے آقا ہیں. کہ بس میں اسی حسین ابن علی کا بیٹا ہوں. اتنا سننا تھا. کہ کیا کہا؟ کہاں میں اسی حسین ابن علی کا بیٹا ہوں. کہ میرا آقا، کہ وہ دیکھو نیزے کی بلندی تو اور انہی کا تو سر ہے، اور ہم کو قیدی بنا کے لایا گیا ہے. اسی جگہ جو اس نے توبہ کی، استغفار کیا، معافی مانگی، امام کے ہاتھوں کو پکڑ لیا، مولا معاف کر دینا. یہ کیا ہو گیا؟ ہم سے تو کہا جا رہا تھا پورے شام میں اعلان ہوا ہے. قافلہ آگے بڑھا، یہاں تک کہ شام کے دربار میں پہنچا. شام کے دربار میں جتنے بھی درباری، یعنی جتنے بھی لوگوں کو دربار میں بلایا گیا تھا، ان کو بھی غفلت میں رکھا گیا تھا، اور ان کو بھی یہ خط دے کے بھیجا گیا تھا، ان کو خط دے کے بلایا گیا تھا کہ معاذ اللہ خارجی نے خروج کیا، باقی نے بغاوت کی. اس کی بغاوت کو کچل کے، اس خارجی کو قتل کر کے اس کے گھر والوں کو لایا جا رہا. یزید اپنی فتح کا جشن منائے گا، لیکن چند ہی لمحوں میں یہ جشن عزا میں بدل گیا. دربار یزید میں کہتے ہیں پہلی مجلس کہاں ہوئی تھی؟ شام میں، گھر میں نہیں، خود دربار یزید میں. چوتھے امام اور جناب زینب نے جو خطبے دیے ہیں، پورا دربار رو رہا تھا، پورا دربار گریا کر رہا تھا. یزید کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، کڑے تھا، کیونکہ جناب زینب نے جس وقت اس ملعون نے کہا ہے کہ آج میرے بابا دادا ہوتے اور آج وہ خوب پیٹ ہوتے اور خوب شاباشی دیتے کہ تو نے خوب بدر و احد کا بدلہ چن چن کے ان سے لیا ہے. اور دیکھو اللہ نے آج ان کے ساتھ کیا کیا. جس وقت اس نے یہ کہا کہ دیکھو اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا، تو جناب زینب نے فرمایا تھا ما رأیت الا جمیلا، ہم نے تو سوائے خوبصورتی کے اور سوائے حسن کے اس کے یہاں سے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. اور جس وقت جناب زینب نے کلام کیا ہے اور جناب سید سجاد نے خطبہ دیا ہے، یزید کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ اس خطبے کو روک سکے، سوائے اس کے کہ یہ جانتا تھا کہ گھرانہ اذان کا بڑا احترام کرتا ہے. لہذا اسی مقام کو پر اس نے مؤذن کو حکم دیا کہ جا کے اذان کہو. مؤذن گلدست اذان کو برایا، اذان کہنا شروع کی. چوتھے امام نے خطبے کو روک دیا، لیکن جس وقت مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا ہے، بس ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ مؤذن رک جا، مؤذن رک جا، یہ بتا. اور اس کے بعد مؤذن کی طرف سے اپنا رخ ہٹا کے یزید کی طرف مڑے. یزید یہ بتا کہ یہ تیرے نانا ہے محمد یا میرے نانا ہے؟ یہ محمد تیرے نانا ہے یا میرے نانا ہے؟ یزید کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. یزید کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. کیا کرتا؟ خاموش تھا. ذلیل و خوار رسوا ہو کر رہ گیا، ذلیل و خوار رسوا ہو کر رہ گیا. اس کے بعد جو چوتھے امام نے اپنی فضیلتوں کو بیان کیا کہ اللہ نے ہم کو کیا فضیلتیں دی ہیں، پھر چوتھے امام نے اپنی خصوصیتوں کو بیان کرنا شروع کیا کہ ہم اہل بیت کو اللہ نے کیا کیا خصوصیتیں عطا کی ہیں. نتیجہ یہ کہ وہ دربار کی جو جشن کرنے کے لیے جمع ہوا تھا وہ عزا میں بدل گیا. یہی تو امام حسین کی شہادت کا اثر ہے، یہی تو امام کی شہادت کا اثر ہے کہ خود یزید جیسا کہ جو امام کا قاتل ہے، کہ جس نے اپنے دربار میں اہل حرم کو بلا کے چاہا تھا کہ ان کو رسوا کرے، لیکن خود رسوا ہو گیا، خود ذلیل ہو گیا. اور وہ پیغام بھی جو چاہتا تھا کہ حسین کو قتل کرنے کے بعد دبا دے گا اور لوگوں کو ڈرا دے گا اور ایک باغی اور خارجی کے طور پہ ان کو معاذ اللہ ریاض اللہ دنیا میں بدنام کر دے گا، لیکن ہوا کچھ اور ہی کہ جس وقت چوتھے امام اور جناب زینب نے خطبہ دیا، کہتے اسی مجمع میں یہ جو 700 کرسی نشین تھے، ان میں عیسائی بھی تھے، ان میں یہودی بھی تھے.
الگ الگ دوسرے ملکوں کے سفیر بھی اس نے بلوائے تھے. بس ایک مرتبہ مجمع کے اندر تو ہمت نہیں ہو رہی تھی وہ یزید کے سامنے کچھ کلام کر سکے، لیکن ان سفیروں کو کیا، یہ دوسرے ملک سے تعلق رکھتے ہیں، لہذا یہ سفیر بولے یزید تجھے شرم نہیں آئی، یزید تجھے شرم نہیں آئی. اور پھر انہوں نے اپنے مذہب اور دین کا حوالہ دیا کہ ہمارے مذہب میں بھی کبھی ایسا نہیں ہوا، ہمارے دین میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نبی کو قتل کرنے کے بعد اس کے اہل حرم کو اس طریقے سے تشہیر کیا گیا اور اس کو گھمایا گیا ہو اور درباروں میں لایا گیا ہو. تم نے اتنی جلدی اپنے نبی کو بھلا دیا. یزید کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. یزید نے حکم دیا کہ ان کو لے جاؤ اور قید خانے میں رکھو. یہ جو اہل حرم کو رہائی ملی تو رہائی کس بنیاد پر ملی؟ کیا یزید کوئی پشیمان ہوا، شرمندہ ہوا؟ جن دلوں کے اوپر مہر لگ جاتی ہے ان کے اندر پشیمانی اور شرمندگی کا اظہار نہیں ہوتا ہے. پھر کیا وجہ تھی کہ اس نے رہا کیا؟ پھر کیا وجہ تھی کہ اس نے ان قیدیوں کو آزاد کیا؟ وجہ یہ تھی کہ ہر دن اسی شام میں یزید کے لیے نئی مصیبت لے کے آ رہا تھا. شام والوں کی ہمدردیاں ایک قیدیوں کی طرف سے بڑھتی جا رہی تھی. ان قیدیوں کی طرف سے شام والوں کی ہمدردیاں بڑھتی جا رہی تھی اور یزید کے لیے ہر روز ایک نئی مصیبت لے کے آ رہا تھا. یزید پریشان ہو جاتا تھا، حیران ہو جاتا تھا، کرے کیا کرے کیا. لہذا یزید نے مجبوراً اپنے اس تخت کو اور اپنی اس حکومت کو بچانے کے لیے کہ کہیں شام میں انقلاب نہ آ جائے، شام میں ایک انقلاب نہ آ جائے، اہل حرم کو رہا کیا اور اہل حرم شام سے مدینے آ گئے. مدینے جس وقت یہ قافلہ آیا ہے تو اسی کے بعد یزید نے اگر پشیمان ہوا تھا، شرمندہ ہوا تھا، تو پھر یہ کربلا کے بعد کے حالات اور واقعات کیا کہتے ہیں. یزید نے کیا کیا کہ مسلم ابن عقبہ نہایت ہی جلاد قسم کا شخص تھا، اسے مدینے کا گورنر بنایا اور اس مسلم ابن عقبہ ہی کے دور میں اسی گورنری کے زمانے میں واقع حرہ پیش آیا جس میں 10,000 ہزاروں لوگوں کا قتل عام ہوا اور نہ جانے کتنے ناجائز اولادیں اسی سال مدینے میں پیدا ہوئی ہیں. مدینے کے گھروں کو تاراج کیا گیا، لیکن آپ اس گھر کی شان قریبی دیکھیے، آپ اس گھر کی شان قریبی دیکھیے، اس لیے کہ چوتھے امام کے علاوہ کوئی گھر محفوظ نہیں تھا. چوتھے امام کا گھر کیوں محفوظ تھا؟ یزید دیکھ چکا تھا دربار میں کہ ان کو قید میں لینے یا ان کو قتل کرنے کا نتیجہ کیا ہوا. لہذا مدینے میں وہ بڑی احتیاط سے چل رہا تھا اور مسلم ابن عقبہ کو بھی اس نے یہی حکم دیا تھا کہ مدینے میں کوئی گھر محفوظ نہیں تھا. چوتھے امام کا ایک گھر ایسا تھا جو محفوظ تھا. 350 افراد امام کے گھر میں پناہ لیے ہوئے تھے. امام کی شان قریبی دیکھیے. مروان کہ جو ولید کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا اور جس نے کہا تھا کہ یا بیعت یا سر، اور ولید موقع غنیمت ہے، دو میں سے کوئی ایک کام کر لے ورنہ حسین ہاتھ نہیں آئیں گے. یہی مروان چوتھے امام کے پاس آتا ہے، ہاتھوں کو جوڑتا ہے، ہاتھوں کو جوڑتا ہے، ہاتھوں کو جوڑ کے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے
کہ مدینے میں کوئی گھر محفوظ نہیں ہے، آپ ہمیں اپنے گھر کو پناہ دے دیجیے۔ امام نے کہا کہ میرے گاؤں چلے جاؤ۔ قریب میں ایک بستی تھی، ایک علاقہ تھا، ایک ایریا تھا جو چوتھے امام کا علاقہ ایریا میں کہلاتا تھا، جو ابیار علی کے نام سے آج بھی جانا جاتا ہے، جہاں پر امیر المومنین کے دست مبارک سے چشمے جاری ہوئے تھے۔ یہاں پر آج بھی شیعوں کی آبادی ہے، مدینے سے کچھ ہی فاصلے کے اوپر۔ امام نے فرمایا میرے گاؤں چلے جاؤ، وہاں محفوظ رہو گے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ جس مروان نے اس قدر دشمنی کی تھی، اور اسی مروان کو امام کہہ رہے کہ جاؤ اگر زندگی بچانا ہے تو میرے گھر چلے جاؤ، میرے گاؤں چلے جاؤ۔ اسی دور میں عبداللہ ابن زبیر جو کہ مکے میں تھا، اسی مسلم ابن عقبہ نے مکے کے اوپر حملہ کیا، اور مکے کے اوپر حملہ کر کے خانہ خدا کی توہین کی گئی، خانہ خدا کی توہین کی گئی۔ جس وقت سن 64 ہجری میں یزید واصل جہنم ہوا، اس کے واصل جہنم ہونے کے بعد اس کا بیٹا اس کی جگہ کے اوپر بیٹھا۔ جس وقت یزید کا بیٹا اس کی جگہ پر بیٹھا، اس نے بیٹھتے ہی ایک خطبہ دیا، اور اس خطبے سے پورے عرب میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ ایک خطبے سے اس نے پورا انقلاب برپا کر دیا۔ اس نے اس خطبے میں امیر المومنین، امام حسن، امام حسین تینوں کی امامت کو ثابت اور صحیح ٹھہرایا۔ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ اس نے امیر المومنین کی امامت کو صحیح ٹھہرایا، امام حسن اور امام حسین کی امامت کو صحیح ٹھہرایا، امام حسین کی تعریف کی، اور اپنے باپ کو اس نے برا بھلا کہا، اپنے باپ کو برا بھلا کہا۔ یہی عبداللہ ابن عمر جن کا تھوڑا سا ذکر میں نے کل کی مجلس میں کیا تھا، یہ آئے اور آنے کے بعد کہا کہ لگتا ہے کہ یہ شورا کے ذریعے سے چاہتا ہے حکومت کو، کیونکہ حاکم شام کے بعد پھر یہ نسلن بعد نسلن ایک دوسرے کے اس میں منتقل ہوتی رہی خلافت۔ تو عبداللہ ابن عمر کہا کہ نہیں، جیسے کہ میرے باپ نے کیا تھا، جیسے میرے باپ نے کیا تھا شورا، تو یہ شورا چاہتا ہے۔ تو ایک مرتبہ یہ کہتا ہے تیرا باپ بھی غلط تھا، یہ کہ تیرا باپ بھی غلط تھا، اس نے بھی غلط کیا تھا، اور یہاں کے اوپر شورا کا دخل ہی نہیں تھا۔ کہ جب پیغمبر خطی مرتبہ خدیر کے میدان میں بیان کر چکے اور اعلان کر چکے فمن کنت مولا فہذا علی مولا، تو کہاں سے شورا آ گئی؟ ایک صلوات بھیج دے محمد والے اسی کے بعد ادھر عبداللہ ابن زبیر اپنی حکومت کو پھیلانے کے فکر میں تھے کہ ہماری حکومت یزید کے بعد پورے عرب کے اوپر قائم ہو جائے۔ ادھر اسی دوران قیام جناب مختار، یہی سن 65 ہجری اور 66 ہجری، ادھر مدینے میں ایک انقلابی کیفیت ہے، مکے میں لوگوں کے دلوں میں تشویش ہے کہ آگے کیا ہوگا، شام کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، کوفہ بالکل پلٹ رہا ہے، روز آنا ایک نیا انقلاب کوفے میں آتا ہے۔ جناب مختار کی شہادت کے بعد عبداللہ ابن زبیر نے مصحف کے ذریعے سے پورے کوفے کے اوپر اور تقریباً پورے عرب پر قبضہ کر لیا۔ ادھر
مروانیوں کی طرف سے عبداللہ ابن زبیر قتل کر دیے گئے اور عبد الملک بن مروان یہ تخت حکومت پر آ گیا اور اس طریقے سے حکومت بنی امیہ سے نکل کے آل مروان کے پاس چلی گئی. اگرچہ عبد الملک بن مروان خود یزید کا بیٹا، کیونکہ یزید کے بیٹے کی حکومت 40 دن سے زیادہ نہیں ٹکی تھی. شام میں یزید کے بیٹے کے بعد ہی عبد الملک بن مروان حاکم ہو گئے تھے، لیکن یہ والا علاقہ جو تھا مکہ، مدینہ اور کوفہ بھی ان کے اوپر ان کا اختیار نہیں تھا. عبداللہ ابن زبیر کے مارے جانے کے بعد پورے عرب اور پوری مملکت اسلامیہ کے اوپر عبد الملک بن مروان کا قبضہ اور اختیار ہو گیا. اسی درمیان خود امام کے جو چاہنے والے تھے ان میں ایک بحث چھڑ گئی. بہت توجہ رکھیے گا، یہ سب گفتگو اس لیے ضروری ہے کہ انسان کو عقیدت میں اندھا نہیں ہونا چاہیے، آنکھیں کھلی رکھنا چاہیے، حقیقت کا اعتراف کرنا چاہیے اور اپنی علم اور معرفت کو بڑھانا چاہیے. امام کی شیعوں میں ایک بحث یہ چھڑی کہ امام محمد حنفیہ ہیں یا چوتھے امام؟ محمد حنفیہ امام ہے یا چوتھے امام امام ہے؟ کچھ لوگ محمد حنفیہ کو امام کہنے لگے. جناب محمد حنفیہ نے سمجھایا، اس کے بعد ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ ہوتی اندھی عقیدت. جناب محمد حنفیہ نے کہا کہ چلو چلتے ہیں کعبے کے قریب، اور امام کی امامت کی گواہی حجر اسود دے گا، حجر اسود دے گا. لہذا دونوں ہمارے چوتھے امام اور جناب محمد حنفیہ دونوں آئے. کہاں؟ حجر اسود کے پاس. محمد حنفیہ نے سلام کیا حجر اسود کو، سلام علیکم. کوئی جواب نہیں آیا. چوتھے امام آگے بڑھے، آواز دی سلام علیکم. حجر اسود نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لوگوں کے اوپر جو مجمع تھا سب کے اوپر ظاہر کر دیا. اب یہاں پر یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے شاید لوگوں نے ڈالا بھی کہ محمد حنفیہ چوتھے امام کے مقابلے میں آ گئے. مقابلے کی بات نہیں تھی، وہ خود اپنے اندھوں کو، ان اندھوں کی آنکھیں کھولنا چاہتے تھے کہ تم ہم کو کیوں مان رہے ہو. قدرت کی طرف سے قدرت نے اس کو امام بنایا. لہذا خود جناب محمد حنفیہ نے کہا کہ سن لیا تم نے، حجر اسود نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، میرے بھتیجے امام زین العابدین کے سلام کا جواب دیا جاتا یہ امام ہے. اس کے باوجود ایک تعداد ایسی تھی کہ جس طریقے سے نصیری کی امام منع کرتے رہے کہ میں خدا نہیں ہوں لیکن وہ کہتے ہیں آپ خدا ہی ہیں، اسی طریقے سے ایک طبقہ بہک گیا اور گمراہ ہو گیا. محمد حنفیہ کہتے رہے کہ میں امام نہیں ہوں لیکن آپ ہی امام ہیں. ایک سلوات دیتے ہیں یہی عبد الملک بن مروان کا زمانہ ہے. اور اسی عبد الملک بن مروان کے زمانے میں جس وقت کسی حجر اسود کے نصب کرنے کی بات آئی ہے تو مسئلہ یہ تھا کہ حجر اسود کو غیر معصوم نصب نہیں کر سکتا. اٹھاتے تو اٹھتے ہی بڑے بڑے زاہدوں کو، بڑے بڑے عابدوں کو، بڑے بڑے حافظوں کو، بڑے بڑے قاریوں کو بلایا گیا. حجر اسود اٹھاتے تو اٹھتے ہی نہیں. لہذا چوتھے امام کو طلب کیا گیا کہ آپ ہی ذرا کچھ اس مسئلے کو حل کیجئے. اس کو خانہ کعبہ کو یہاں کے اوپر اس کو جہاں جو اس کی جگہ تھی اس کی تعمیر نو کی گئی تھی، تعمیر نو کے ذریعے سے اس کو وہیں کو پھر لگانا تھا. چوتھے امام نے چادر منگائی، اس چادر میں حجر اسود کو رکھا. جتنے قبیلے اور عرب کے تھے ان کے قبیلوں کے سرداروں کو بلا کر کہا کہ کونا پکڑ لو سب لوگ. سب نے اس کا کونا پکڑا. امام نے ہاتھ لگایا حجر اسود نے.
جب خانہ کعبہ کی دیوار کے قریب آئے، امام نے آرام سے اس پتھر کو اٹھایا اور اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ ایک سلوات بھیجے تو عزیزو، چوتھے امام ان حالات میں، اس دور اور اس زمانے میں کہ ایسے سخت حالات اور کس طریقے سے ان سخت حالات میں انہوں نے اس تبلیغ کے فریضے کو انجام دیا ہے، کربلا کو بھی بچایا اور اس دین اور شریعت کو بھی پہنچایا ہے۔ اگر چوتھے امام کا یہ ایثار اور قربانی نہ ہوتی کہ جو کربلا کے بعد یہ 35 سال امام کے، نہ تو کربلا ہم تک پہنچتی، نہ یہ دین اور شریعت ہوتا۔ امام نے مختلف ذریعوں سے، مختلف طریقوں سے اس دین کو بچایا ہے۔ کبھی آپ لوگوں کی ضرورت کو پورا کر کے اور اسی ضرورت کے پورا کرنے کے بہانے لوگوں کے پاس جاتے تھے، ان کو حقائق سے آگاہ کرتے تھے، ان کو بتاتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے، جو اس وقت کے حالات تھے ان حالات سے آگاہ کرتے تھے۔ کبھی اپنے بابا کی مجلس کے بہانے سے کہ ہم نے اپنے بابا کی مجلس رکھی ہے، کربلا والوں کی یاد قائم کی ہے، لہذا تو مانا۔ اور جب لوگ اس میں آتے تھے تو امام کے مسائل جو بیان ہوتے تھے تو میں نے عرض کیا کہ خدمت کے مظلوم کا تذکرہ خود اثر رکھتا ہے، کہ ہزار لوگوں کے دلوں پر اثر ہوتا تھا، اور امام ان مسائل کے ذریعے سے لوگوں تک حقائق پہنچاتے تھے، مظلوم سے ہمدردی اور ظالم سے نفرت کا درس دیتے تھے۔ کبھی امام دعاؤں کے ذریعے سے، یہ چوتھے امام کی جتنی بھی دعائیں ہیں صحیفہ کاملہ میں، یہ سب انہی 35 سالوں کی ہیں جو کربلا کے بعد کے آپ کے 35 سال۔ سن 61 ہجری میں امام حسین کی شہادت ہے اور سن 95 ہجری میں ہمارے چوتھے امام کی شہادت ہے۔ 35 سال ہیں ہمارے چوتھے امام کے، اور یہ جتنی بھی دعائیں آپ ان دعاؤں کو اٹھا کر دیکھیے، یہ دعائیں خود بتا رہی کیسے حالات تھے، کہ جن حالات میں اللہ کی بارگاہ میں ہمارے چوتھے امام اس انداز سے مناجات کر رہے تھے، اس انداز سے دعائیں کر رہے تھے، اور ان دعاؤں کے ذریعے سے یہ پیغام لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ یہ دعائیں نہیں ہیں، یہ معارف اہل بیت، یہ معارف قرآن، یہ معارف خدا ان دعاؤں میں ہے۔ ان دعاؤں کے ذریعے سے آپ کو اہل بیت کی بھی معرفت ہوگی، ان دعاؤں کے ذریعے سے قرآن کی معرفت بھی ہوگی، ان دعاؤں کے ذریعے سے آپ کو اللہ کی معرفت بھی ہوگی۔ دعائے مکارم الاخلاق آپ نے اسی ماہ مبارکہ رمضان میں ترجمہ پڑھا، شاید آج یا کل میں کسی دن پھر اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اسی دعائے مکارم الاخلاق کو آپ اٹھائیے۔ یہ مکارم الاخلاق کیا ہے؟ یہ اخلاق کے ساتھ ساتھ یہ مکارم کیا چیز ہے؟ اخلاق یہ جو ظاہری طور کے اوپر انسان کا ادب ہوتا ہے، انسان کا احترام ہوتا ہے، اور انسان کی جو خوبیاں ہوتی ہیں، انسان کی جو اچھائیاں ہوتی ہیں، ان کو اخلاق سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اس کا اخلاق بڑا اچھا، اخلاق حسنہ کا مالک ہے۔ لیکن یہ جو باطنی خوبیاں ہوتی ہیں، باطنی اچھائیاں ہوتی ہیں، ان کو مکارم کہا جاتا ہے۔ ان کو مکارم کہا جاتا ہے، اور انسان کا کمال خالی ظاہری خوبیوں سے آراستہ ہونا نہیں ہے، انسان کا کمال باطنی خوبیوں سے آراستہ ہونا ہے، کہ انسان اپنے باطنی خوبیوں سے اپنے کو آراستہ کرے، انسان کسی سے حسد نہ کرے، انسان کے اندر غرور پیدا نہ ہو، انسان اپنے اندر کسی کا کینہ نہ رکھے۔ یہ سب باطنی خرابیاں ہیں، اور ان چیزوں کو دور کرنا
یہ مکارم کہلاتا ہے۔ دعائے مکارم الاخلاق جس میں امام نے ظاہری اور باطنی اچھائیوں کی دعوت دی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں حقیقت میں اگرچہ دعائیہ کلمات ہیں لیکن ایک درس ہے، ایک نصیحت ہے چوتھے امام کی رہتی دنیا تک کے افراد کے لیے۔ یہی چوتھے امام ہے۔ کربلا کے بعد جب بھی امام کے سامنے پانی آتا تھا امام گریا کرتے تھے، امام کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا کہ جس وقت وضو کے لیے پانی آپ کے سامنے آتا تھا، امام چلو میں پانی لیتے تھے اور چیخ مارتے تھے، کربلا کا رو کر کے آواز دیتے تھے، ہائے میرا بابا، اسی پانی کے لیے 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ قصاب کی دکان کے سامنے سے گزر ہوتا تھا تو مدینے میں قصاب جلدی جلدی پردے ڈال دیا کرتے تھے کہ چوتھے امام آ رہے ہیں، برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اگر کبھی نظر پڑ جاتی تھی تو آپ آتے تھے قصاب کے پاس، اور قصاب کے پاس آنے کے بعد سوال کرتے تھے، بھائی تو نے ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی پلا دیا؟ اور جب وہ کہتا کہ میرا تو دستور ہی ہے، میرا تو طریقہ ہی ہے، جب تک پانی نہیں دکھا لیتا ہوں چھری نہیں چلاتا ہوں، بس ایک مرتبہ تڑپ کے کربلا کو رک کر کے آواز دیتے تھے، ہائے میرا بابا، 3 دن کا بھوکا پیاسا سا کر دیا گیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا زادارو۔ ایک دن چوتھے امام اسی مدینے میں ایک گلی سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک غریب، ایک فقیر، ایک محتاج، ایک ضرورت مند، ایک مجبور راستے میں پڑا ہوا آواز دے رہا ہے، ارحمونی انا رجل غریب، مجھ پر رحم کرو، میں مسافر ہوں، مجھ پر رحم کرو، میں غریب ہوں۔ امام چلتے چلتے رک گئے اور رکنے کے بعد کہتے ہیں، بھائی تو کیا مسافر ہے؟ اس نے کہا ہاں میں مسافر ہوں۔ کہا مسافر ہے جو اتنا بتا دے، 20 سال میں غربت میں، 20 سال میں مسافرت میں، اگر تو دنیا سے چلا جائے تو تجھے غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، قبر ملے گی۔ وہ امام کو پہچانتا نہیں تھا، ایک مرتبہ سر کو اٹھاتا کہتا، شیخ کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ مدینہ ہے، مدینے میں مسلمان رہتے ہیں، اگر میں غربت کے عالم میں بھی صحیح، مسافرت کے عالم میں صحیح، دنیا سے چلا بھی گیا تو مجھے اتنا یقین ہے کہ مجھے مسلمان کفن بھی دیں گے، مجھے مسلمان قبر میں بھی اتاریں گے۔ چوتھے امام تڑپ گئے، تڑپ کے مرتبہ کربلا میں رک کر کے آواز دی، بابا مسافروں کو بھی کفن ملتا ہے، بابا غریبوں کو بھی قبر ملتی ہے، لیکن ہائے میرا بابا، کربلا کے میدان میں 3 دن تک لاشا بے گور و کفن پڑا رہا اور کوئی میرے بابا کو دفن کرنے۔ سيعلم الذين سلموا بحق الزهراء بها وضعها بارئ ہمارے سبھی کو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توفیقات اضافہ فرما، پرچم اسلام کو پرچم کفر و نفاق کو سرزد فرما، دشمنان اسلام دشمنان تشیع و ذلیل قرار اور نیز کو نابود فرما۔ بارے الہ تجھے واسطہ ہے محمد بارے محمد علیہ السلام کا، جو مومن مریض ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما۔ معبود رمضان مبارک کی آخری شب ہے، تیری بارگاہ میں خصوصی دعا مالک ان آخری راتوں میں ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ بارے الہ مولا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تحجیل فرما، ہم سب کو امام کے غلاموں اور کے ناصر و شمار، ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما، وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔